صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا خطاب ہونا ہے، بہرحال انہوں کے گزارش ہے کہ وہ اپنا خطاب کرن، اس بعد انشاءاللہ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ انہوں کا خطاب ہوئے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج ملک پاکستان کے اندر نہیں بلکہ جب سے انسان پیدا ہوئے انبیاء آنے لگے، نبی آنے لگے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے بے ایمان پیدا ہونے لگے جو میرے نبیوں کو، جو اپنے پیغمبروں کو گالیاں دینے والے تھے، لیکن جب حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے، آقا کو گالیاں دی جانے لگی، زمین سے کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوا بلکہ عرش کے رب نے آسمان سے بیٹھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتوں کو بلند کر دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جب ابو جہل نے اپنی زبان کو کھولا، عرش والے نے اپنا قرآن نازل کر دیا۔ جب ابو لہب نے اپنی زبان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کیا، اپنے آپ کو جہنم کا بالن بنایا، عرش والے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آج بھی کافر نہیں، کافر تو بہت زیادہ، لیکن صرف اور صرف نام کے بے ایمان انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی کرنے لگے۔ لیکن اے مسلمان، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کل قیامت کے دن، آج تو یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے اندر گستاخیاں ہو رہی، تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہو، کل قیامت کے دن عرش والے رب کے پاس جاؤ گے، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ گے، آقا سے کہو گے آقا ہمیں بھی اپنے ہاتھوں سے ساقی کا پانی پلا دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے جاؤ، میں تم کو پانی نہیں پلا سکتا۔ آقا وجہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ آقا کہیں گے اور دنیا کے اندر جب میری شان کے اندر لوگ گستاخیاں کرتے تھے تم کہاں تھے؟ تم اپنے گھروں میں تھے، مال اکٹھا کر رہے تھے، تم اپنے گھروں میں تھے، تم نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا گوارا نہیں کیا۔ جب ہم یہ نہ ہو حوض کوثر پہ جائیں، وہاں سے حضرت عمر کھڑے ہو، آقا ان کو حوض کوثر سے پانی نہ پلا دیجئے۔ عمر کیا بات ہے، اللہ کے نبی دنیا کے اندر میں ہوتا تھا، آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ آقا جب بھی کوئی ظالم انسان آپ کے بارے میں زبان گندی کرتا تھا، آپ کو برا بھلا کہتا تھا، اے آقا آپ کے بارے میں جب بھی کوئی زبان کھولتا تھا، آقا میں اپنی تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مصطفیٰ زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، اگر عمر نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دنیا کے اندر جب ان کی گستاخی ہوتی تھی، آقا میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا تھا، آپ سے پوچھتا تھا آقا آپ حکم دیجئے، میں اس کی گردن کو اتار کے زمین پہ رکھ دیتا ہوں۔ آج مسلمان ایسے ہیں، محبت کا اعلان تو کرتے ہیں، آج مسلمان ایسے ہیں، محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنی کے اندر وہ محبت نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سے بتلا دینا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ نہیں کہ انسان اپنے بازاروں کو جلیوں کی زینت بنا دے، انسان کوئی آدمی اٹھے وہ اس بات کا اعلان کرے مجھے نبی سے محبت بڑی ہے، مجھے نبی سے پیار بڑا ہے، میں نے آقا کے نام پہ اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا، محبت کا حق ادا ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، محبت یہ نہیں کہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں محبت کا اعلان تو کرے، لیکن کلمہ حق یہ ہے، نہ نبی کے نام پر بازاروں کو سجانے سے محبت کا حق ادا ہوگا، نہ نبی کے نام پر انگوٹھوں کو چومنے سے محبت کا حق ادا ہوگا۔ محبت کا حق تب ادا ہوگا جب ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا کر محمد عربی کی بات کو اونچا کیا جائے گا۔ آپ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اونچا کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے کہ انشاءاللہ العزیز جان قربان کر دیں گے، اپنے بچوں کو کٹوا دیں گے، اپنے مال اور جائیداد کو ضبط کروا دیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی گستاخی گوار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی قسم ہے جب ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، اس بات کا عزم کر لیا، پھر کل قیامت کے دن وہ وقت بھی آئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ یہ میرے وہ امتی آ رہے ہیں، اللہ یہ شمس الہدا کے اندر بیٹھنے والے یہ میرے وہ امتی آ رہے ہیں، اللہ جنہوں نے دنیا کے اندر جان قربان کر دی، اپنا وقت نکالا، اپنے بچوں کو کٹوا دیا، ہر چیز کو کٹوا دیا، لیکن آقا انہوں نے میرے ذرہ برابر سانس نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ شیر پنجاب حضرت مولانا صاحب منظور احمد صاحب سٹیج پہ جلوہ افروز ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو بتلاتا چلوں، ہر صحابی نے جس کے دل کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار تھا، آقا کی محبت تھی، اس نے اپنی جان قربان کر دی، اس نے اپنا مال قربان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ایک انسان نکلتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے، گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلے بازار کی طرف آتے ہیں، سارے گھر کے سامان کو بیچ ڈالا، اپنی اونٹنی کے اوپر اونٹنی کی مہار کو پکڑا، اپنی بیوی بچوں کو اوپر بٹھا لیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں آقا کے ساتھ پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، اپنی اونٹنی کے اوپر سارا کچھ لاد دیا، آگے جاتے ہیں، بھائی آتا ہے، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا ہوں۔ کہا جانا ہے تو جاؤ، یہ مال ہمارا ہے، اس کو ہمارے حوالے کر کے جانا ہوگا۔ کہا مال لے لو، میں تو آقا کے پاس چلا جاتا ہوں۔ آگے گئے، آگے سے سسرال والے آ جاتے ہیں، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا ہوں۔ کہا جانا ہے تو جاؤ، یہ بیٹی ہماری ہے، اس کو ہمارے حوالے کر کے جانا ہوگا۔ اپنی بیوی چھین لی، ان کے حوالے کر دی۔ آگے جاتے ہیں، آگے گئے، بڑا بھائی آتا ہے، کہا بھیا کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا ہوں۔ کہا اس اونٹنی کو میرے حوالے کر دو، اونٹنی کو اس کے حوالے کر دیا۔ آگے جاتے ہیں، پھر ایک بھائی آتا ہے، ماں باپ آتے ہیں، سارا کچھ چھین لیا، آخر میں ایک باپ آتا ہے۔ کہا بیٹا کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا ہوں۔ کہا یہ بیٹا جو تم نے اپنا بٹھایا ہوا ہے یہ میرا ہے، اس کو میرے حوالے کر کے جانا ہوگا۔ آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ ایک بیٹا ہی تو بچا تھا، اللہ یہ بھی یہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن کہا کچھ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، مدینے والے کے پاس پہنچتے ہیں، چل چل کے قدم زخمی ہو چکے، پاؤں پھٹ چکے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں۔ آقا نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا آقا سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں۔ آقا کی زبان حرکت میں آئی، کہا سب کچھ لٹا کے آ گئے ہو؟ اے میرے صحابی سب کچھ پا کے آ گئے ہو، ایمان بچا کے آ گئے ہو؟ تو اس وجہ سے حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کو انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اور آپ کو یہ بات کہتا ہوں، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔